ہر جمعے کی صبح 10 بجے سے 12 بجے سننا مت بھولیے پروگرام آپ کی صحت صرف ہاٹ ایف ایم 105 ریڈیو نیٹ ورک پر۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے سے اپنا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں، جو آپ ہر جمعے کی صبح 10 بجے سے 12 بجے تک ہاٹ ایف ایم 105 کے اسٹوڈیو سے لائیو سنتے ہیں۔ سامعین، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس شو میں مختلف ڈاکٹر حضرات کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کرتے ہیں اور ان سے آپ کی صحت کے متعلق مختلف سوال جواب کرتے ہیں۔ سامعین، انسان کی صلاحیتوں میں سب سے اہم صلاحیت یعنی کون کون سی ایسی قوتیں ہیں، آج اس پہ بات کریں گے۔ اگر ہم بات کریں تو قوت بصارت یعنی دیکھنے کی قوت، اور قوت گواہی یعنی بولنے کی صلاحیت، اور قوت سماعت یعنی سننے کی صلاحیت۔ اور سامعین، انسان بولنے کی صلاحیت سے یقیناً اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، جو تاکہ وہ دوسروں کو اپنی بات اچھے سے سمجھا سکے۔ یقیناً بصارت سے محروم لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن وہ لوگ جو بول نہیں پاتے وہ یقیناً سن نہیں پاتے۔ سماعت کا گوئی سے بہت بڑا تعلق ہے، اور یقیناً جو بچہ بچپن سے نہیں سن رہا تو یقیناً اس کے بولنے میں بھی بہت سارے مسئلے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے مسائل ہیں کان سے ریلیٹڈ، یعنی ای این ٹی کے پرابلمس، بہت سارے ایسے مسئلے ہیں کامن جو اس وقت عام دیکھے جاتے ہیں۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد جمیل میمن، ہی از ای این ٹی ہیڈ اینڈ نیک سرجن، ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل کراچی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو مائی شو ہیلتھ فار ایوری ون۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم ای این ٹی سے ریلیٹڈ بات کریں گے۔ پہلے تو میں چاہوں گی کہ یہ ای این ٹی سے ریلیٹڈ کیا مسئلے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے کامن مسئلوں پہ بات کریں گے۔ واٹ از ای این ٹی؟ دیکھیں، ٹریٹ جیسے ای این ٹی، ایئر نوز اینڈ تھروٹ، جو ڈیزیزز جس میں کان، ناک اور گلا انوالو ہے، اس کو ہم ای این ٹی سیکشن میں لے کر آتے ہیں، اور جس میں جیسے آپ نے کہا تھا کہ قوت سماعت، بولنا اور سونگھنا صلاحیت جو ہے وہ اس میں خاص کر کے انوالو ہوتی ہیں، تو اس کے متعلق جو بھی پرابلمس ہوتی ہیں اس کو ای این ٹی ڈپارٹمنٹ ہی ڈیل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم سب سے پہلے کان کو لے کے چلتے ہیں، اور سب سے جو کامن مسئلے دیکھا جو پاکستان میں جو سب سے کامن مسئلہ دیکھا جاتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ چکر آنا بہت زیادہ، تو اس کے کیا سب سے بڑی ایسی وجوہات ہیں کہ یوزلی ایک سرٹن ایج کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ یار ہمیں بہت چکر آ رہے ہیں، تو یہ کیا ایسا کامن مسئلہ ہے اس کا؟ دیکھیں، آپ کے جو قدرت نے جو کان کا ایک پورشن ہے جس کو ہم انر ایئر کہتے ہیں، اس کے اندر ایک لیبرنتھ ہے جو آپ کے باڈی کے بیلنس سسٹم کو رکھتا ہے۔ اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے فلوئڈس ہوتے ہیں دو، جو ڈفرینٹ کینال سے گزرتے ہیں، اور وہ آپ کی باڈی کو بیلنس کو مینٹین رکھتے ہیں۔ وتھ دی ایج تھوڑا سا اگر ان میں فلوئڈ میں الٹریشنس آ جائیں، یا کسی وجہ سے مطلب بلڈ پریشر کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، یا کچھ کوکلیئر اور لیبرنتھائن ڈیزیزز کی وجہ سے اگر اس فلوئڈس میں کوئی پرابلم آ جائے تو موسٹلی لوگوں کو چکر آنے کی کمپلین ہوتی ہے، اور اس میں بیلنس ڈسٹرب رہتا ہے۔ لیکن اگین یہ ٹریٹیبل ہے، اور اس میں پیشنٹس کو ہم تھوڑا سمجھاتے ہیں، کیونکہ چکر آنے کی تو بہت سی اور وجوہات جی بھی ہیں، بالکل۔ جیسے کمزوری سے بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی آتے ہیں، کمزوری کی وجہ سے بھی آتے ہیں، اور اگر کوئی باڈی میں کوئی ایسے فیکٹرس ہیں جس کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اگر گردن میں کوئی ایشو ہے تو بھی ہو جاتا ہے، اگر دماغ میں اندر بھی کوئی پرابلم ہے تو بھی ہو جاتی ہیں، لیکن موسٹلی بیلنس جو ڈسٹرب ہوتا ہے وہ کان کی لیبرنتھائن ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتا جی، ہے۔ پوزیشنل ورٹائگو جو ہوتا ہے، دس از دا سیم تھنگ۔ ہاں، وٹیگو سیم تھنگ، چکر آنا، وٹیگو سیم ٹھیک ہے، تھنگ۔ لیکن اٹس ٹریٹیبل۔ یس، اٹس ٹریٹیبل۔ ٹھیک ہے۔ اچھا لانگ جی، ڈیوریشن ہے، ٹریٹمنٹ تھوڑی سی لمبی چلتی ہے، اس پیشنٹ کو ہم سکھاتے ہیں کہ آپ نے کیسے موو کرنا ہے، ایکسرسائزز سکھاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا اٹھنا کیسے؟ بیٹھنا کس طریقے سے ہے، تو وہ ٹریٹیبل ہے، ایسا نہیں ہے کہ نان ٹریٹیبل ہے۔ ٹھیک ہے۔
सामीन आप हमेशा की तरह हमें कॉल भी कर सकेंगे 021 111 के ऊपर। अगर आप हमें कोई मैसेज भेजना चाहें तो 8881 के ऊपर भी मैसेज भेज सकते हैं। अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए, हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए, पैगाम लिखिए और हमें सेंड कर दीजिए। हॉट एफ 105 के फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और वहाँ पर भी अपना पैगाम भेज भी सकते हैं, हमें वहाँ आप लाइव देख सकते हैं। और अगर आज का शो मिस हो जाए तो अंबर रज़ाक का यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर भी आप अपना आराम से अपना शो जब दिल चाहे देख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पर्दों के पीछे रेशा आ जाना ये एक ऐसा मसला है, बच्चों के साथ साथ बड़ों के अंदर भी देखा जाता है, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि जिसमें डिले स्पीच और लोग असल हमें लगता है कि अब बच्चे हमें सुन नहीं रहे हैं, टीवी के करीब ज़्यादा देखना शुरू कर देते हैं। क्या ये इसके पे थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्यों होता है ये? देखिए, इसमें जो कानों के पीछे रेशे आने का सबब है, उसमें मोस्टली पहले-पहले हम आते हैं छोटे बच्चों पर, जी, बच्चों। जिनको माएँ फ़ीड करती हैं। अच्छा, माएँ अक्सर जो फ़ीड करती हैं बच्चों को, लेटा कर दिया, गले के अंदर एक ट्यूब होती है जिसको हम ईस्चियन ट्यूब कहते हैं। वो बच्चों में छोटी भी होती है, सीधी भी होती है और जैसे-जैसे उम्र बड़ी होती जाती है तो वो उसकी लेंथ भी बड़ी हो जाती है और वो ऑब्लिक हो जाती है। तो उसकी वजह से जो बच्चा जब सोता है मोस्टली दूध पीकर, तो उसका जो नेज़ोफेरेंजियल एरिया है, जहाँ वो ईस्चियन ट्यूब आकर खुलती है, वो उस तरफ जाना शुरू कर देता है और फिर वो ट्रीक करके आस्ता-आस्ता कान के अंदर जाता है और वहाँ से एलर्जी डेवलप करता है, जिसकी वजह से कुछ सीक्रेशंस मिडल ईयर कैविटी में बन जाती हैं। मिडल ईयर कैविटी में 3 डिफरेंट किस्म के बोन्स होते हैं। वो जैसे मेलियस, इनकस और स्टेपीज़, जो सुनाई की जो वेव्स ट्रांसमिट करती हैं, वो इनके थ्रू होकर आउटर ड्रम से लेकर ईयर ड्रम तक जाते हैं, जिससे फिर सुनाई का मामला चलता है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ बात आपकी रोक रही हूँ, छोटा सा टाइम चेक है। जी। टाइम चेक के बाद वापस आते हैं, आपकी बात को कंटिन्यू करते हैं। सामीन आपने भी हमारे साथ ही रहना है, स्टे ट्यून्ड विद अस। 10:15 AM. This time check is brought to you by Glow and Lovely. अब सूरज से डरना नहीं, ग्लो करना है। क्या शॉट है, क्या प्लेयर है, प्रेशर में क्या लाजवाब छक्का रसीद किया है। हाशमी इस्माइल, फिट रहो, खेलो लंबी इनिंग्स। An official fitness partner of Karachi Kings. अंबर आपकी होस्ट, आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन, यकीनन सेहत इंसान की ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में ये भूल जाते हैं कि अपनी सेहत का ख़्याल रखना कितना ज़रूरी है। इसीलिए हम आपके लिए बेहतरीन डॉक्टर्स को अपने स्टूडियो में मदऊ करते हैं, ताकि आप जान सकें कि सेहत से मुतालिक वो ऐसे मसले जिनको आपके पास वक्त नहीं होता, आप जा नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर आप उनसे बात भी कर सकते हैं और अपने तमाम मसलों का हल भी ढूंढ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे बच्चों के अंदर रेशो जी, के मसले। तो वो उसकी वजह से जो सीक्रेशंस होती हैं, वो थोड़ी-सी थिक हो जाती हैं और जो मूवमेंट्स होती हैं उस छोटे-छोटे बोन्स की, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे की क़ुव्वत समाअत पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम बड़ों की तरफ जाएँ, तो जिनको दायमी नज़ला रहता है, साइनोसाइटिस रहता है, राइनाइटिस रहता है, तो वो भी रेशा जो गले के अंदर गिर रहा होता है, वो समटाइम ईस्चियन ट्यूब के ज़रिए अगर स्पेशली बंदा ब्लो करता है, तो वो जाता है और उसके अंदर एक ग्लू ईयर बन जाता है, जिसकी वजह से समाअत पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए जैसे हम बड़े बूढ़े हमें जैसे कहते थे कि बच्चों को सुलाकर दूध ना पिलाएँ, बच्चों को पेट भर के दूध ना पिलाएँ या बच्चे को डकार दिए बगैर नहीं सुलाएँ, तो ये ट्रू है। उसमें कोई नहीं है, इससे बड़ों की सिर्फ बातें हैं, ये फैक्ट है कि अगर आप बच्चों को सुलाकर दूध ना पिलाएँ और जैसे 9:45 एंगल पर बच्चों को बिठाकर दूध पिलाना होता है या पेट भर के नहीं पिलाना होता है, जो सुन्नत भी है, और फिर डकार दिए बगैर नहीं सुलाना, उससे ये होता है कि जो दूध बच्चे ने पिया, वो डायरेक्टली उसके इसोफेगस स्टमक में चला गया और नेज़ोफेरिंक्स में जमा नहीं हुआ। जमा नहीं होगा, तो बच्चों को ये इश्यूज़ नहीं बनते। सही। और इसकी हद ये भी होती है कि अगर ये सीक्रेशंस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं सम टाइम
کہ وہ کان کے پردے پر پریشر ڈالتے ہیں، بچہ بہت شدید قسم کے درد میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار وہ پردہ جو ہے بسٹ ہو کر پھٹ کر اس میں سے وہ ریشہ نکلنا بھی شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کی کمپلیکیشنز اور بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو اگر مائیں اگر اپنے حوالی اسٹیپ میں جس وقت بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں اس میں اس چیزوں کا خیال رکھیں اگر کہ سلا کر دودھ نہیں پلانا ہے، پیٹ بھر کے دودھ نہیں پلانا ہے، اور ڈکار دیے بغیر نہیں سلانا ہے، تو اس قسم کے مسائلوں پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ آئی تھنک ہمیں لائف میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہم خیال نہیں رکھتے ہیں، ہم بہت کیئرلیسلی اس کو لیتے ہیں، تو وہ یقیناً وہ کہیں نہ کہیں کسی وجوہات کی وجہ سے کسی بیماری کا سبب بن جاتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور کامن مسئلہ جیسے کان کا دیکھا جاتا ہے، ویکس، کان کے اندر ویکس کا جم جانا، تو اس کے بارے میں پلیز تھوڑا سا بتائیے گا۔ دیکھیں، ویکس بیسیکلی ایک کان کے ایکسٹرنل ایئر جو ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 3 پورشنز میں، انر موسٹ، مڈل اور آؤٹر۔ جو آؤٹر پورشن ہوتا ہے، 1/3 آؤٹر پورشن ہوتا ہے، اس کے اندر ایسے گلینڈس ہوتے ہیں جو کچھ سیکریشنز پروڈیوس کرتے ہیں جن کو ہم ویکس کہتے ہیں۔ جو اندر کے 2 پورشنز ہیں وہ بونی پورشنز ہوتے ہیں، اس میں وہ سیکریشنز نہیں ڈیولپ ہوتی، صرف آؤٹر پورشن میں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ یہ جو ویکس ہوتی ہے یہ قدرت کی طرف سے گفٹ ہے، ہمارے کان کے پردے کی پروٹیکشن ہے۔ کوئی انسیکٹ، جراثیم جیسے فلائنگ ہے، فلائز ہیں، ماسکیٹو ہیں، وہ سب کان میں جا سکتا ہے، اس کو روکنے کے لیے۔ ڈسٹ ہے اس کو روکنے کے لیے، ایون نوائز ٹراما کو روکنے کے لیے بھی یہ ویکس بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ویکس جو ہے وہ قدرت کی طرف سے گفٹ ہے، وہ اس کے ساتھ اگر کچھ نہ چھیڑ چھاڑ کریں تو واپس چھیڑ چھاڑ نہیں کرتی۔ موسٹلی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کان کو صاف کرنا ہے، کاٹن بڈ لی، کان میں گھما دی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ویکس کے اندر ایک موئسچر ہوتا ہے، وہ موئسچر تو کاٹن بڈ جو ہے وہ سک کر لیتی ہے، اور جو پروڈکٹ ہے وہ سائڈوں میں چپکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کرتے رہیں گے تو ایک ٹائم آئے گا کہ ویکس ایک ہارڈ اسٹون کی طرح بن کر وہ جمع ہو جاتی ہے، وہ ہیئرنگ پر بھی امپیکٹ کرتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ پھر کان میں تھوڑا سا پانی چلا جائے تو ایک تو وہ اگر سویل ہوگی تو شدید درد کرے گی، اور کبھی کبھار پانی اگر رک جائے تو اس میں فنگل انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ویکس کان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کریں، کان کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قدرت کی طرف سے تحفہ، قدرت کی طرف سے تحفہ ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات قدرت کی اس میں یہ ہے کہ جو ویکس جیسے ڈرائی ہوتی ہے وہ خود بخود باہر نکلتی ہے، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروپیگیٹ مومنٹ کے ذریعے وہ ویکس باہر تک آتی ہے، اور خود بخود آپ کو چلتے ہوئے محسوس ہوگا کہ کان سے کوئی چیز گری، دیکھیں گے تو چھوٹا سا پارٹیکل ہوگا ویکس کا، تو آپ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ لوگ تو چابیاں، کاٹن برڈ، جو ہاتھ میں چیز اور آ یہ تو گئی، آپ کی ہیبٹ ہوتی ہے، بیٹھے ہوئے کچھ بھی نہیں ہے جی، کان میں خارش ہو رہی ہے تو وہی چابی، پین، پینسل سب کان کے بس وہ اندر چلا فراغت کا ایک کام ڈھونڈ لیا ہے کہ چلو اچھا یہی کام کر لیں۔ اور یہ جو ایئر بڈ بناتے ہیں لوگ، ہماری تو منتھلی گروسری میں ایسے ایئر بڈ آتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی ہمیں کھانے ہیں اس کو۔ دیکھیں، ایئر بڈ جو بنتے ہیں وہ بیسیکلی ہمیں ضرورت تو ہے ان کی، جو خاص کر کے ڈیزیزڈ ایئر ہوتے ہیں، ڈسچارجنگ ایئر ہوتے ہیں، ان کو تو ہم صاف کرنے کے لیے وہ کاٹن بڈ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہاں، اٹس ناٹ فار ایوری ون، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ صرف جس کو ڈاکٹر پرسکرائب کرے کہ جی آپ یہ کاٹن بڈ سے پہلے کان کو صاف کر کے پھر دوائی ڈالنی ہے، وہ تو کریں، لیکن آن اون لے کر اکثر فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ نہانے کے بعد کان کو صاف کرنا۔ بھی اللہ نے کان کی بناوٹ ایسی بنائی ہے کہ کان کے اندر پانی نہیں جاتا، اپ سے ڈاؤن کی طرف ہے۔ آپ جب نہاتے ہیں، اگر سموتھلی اگر کوئی بندہ نہاتا ہے تو وہ کان کے اندر پانی کے جانے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر سوئمنگ وغیرہ کے ذریعے تھوڑا سا کان میں پانی جاتا ہے، اس لیے سوئمرز پلگ آتے ہیں، وہ لگا لیں تو بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے، لیکن کان میں ویسے نارملی پانی نہانے سے نہیں جاتا۔ ایک کال لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ وعلیکم السلام، زبیدہ ادیب نارتھ ناظم آباد سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ویکس کی بات کی، کان کی بات کی، لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے بچے بھی لائک 4 سال، 5 سال یا 8 سال وہ بھی اپنا کان ENT اسپیشلسٹ کے پاس صاف کرواتے ہیں ویکس۔ تو ڈاکٹر صاحب، کیا گلیسرین سوڈا جو ہے اس کا ریگولر استعمال ہونا چاہیے، مہینے میں 4 دفعہ یا 10 دفعہ؟ پلیز اس کے بارے میں بتائیے۔ گلیسرین سوڈا بہت استعمال ہو رہا ہے کان کے ویکس کے لیے۔ دیکھیں، شکریہ۔ دیکھیں، سوڈا گلیسرین کو نارملی تو ہم استعمال نہیں کرتے،
جو بھی میڈیسن ہے جب تک کوئی ڈاکٹر پرسکرائب نہ کرے تب تک تو پلیز نہ استعمال کریں. اچھا دیکھیں ویکس جو ہے میں نے ابھی آپ سے یہ کہا کہ نارمل سیکریشنس ہیں باڈی فلوئڈس کی، کان کی نارمل سیکریشنس ہیں، وہ پروٹیکشن کے لیے ہیں. اب اگر ماں کو نظر آئے کہ تھوڑی سی ویکس نظر آ گئی، وہ ویکس لے کر بچے کے پاس پہنچ گئی. اب وہ انفارچونیٹلی کچھ ڈاکٹرس بھی ہمارے ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا جی مائیں پریشان ہیں، سوڈا گلیسرین ڈال دو جی. اب سوڈا گلیسرین ڈال تو دیا، اس سے ویکس نرم ہو گئی، وہ خود بخود باہر نکل آئی یا ڈاکٹر نے صاف کر دی. لیکن اگر آپ کو ویکس نظر آتی ہے آپ اس کو چھوڑ دیں. اگر خدا نخواستہ کوئی بچے کو پرابلم ہے، اگر ہیئرنگ کا کوئی پرابلم آ رہی ہے یا بچے کے کان میں درد ہو رہا ہے تو پھر اس کو ایڈریس کریں. اننیسری صرف دیکھنے سے جو ویکس نظر آتی ہے وہ نہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، چاہے وہ بچہ ہو یا چاہے بڑا ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب جو ایئر ویکس ہوتی ہے کیا ہیئرنگ لاس بھی ہوتا ہے اس سے؟ دیکھیں یہ تو ایسے ہی ہے نا، جیسے ایک ٹیوب کے اندر اگر کسی قسم کا پلگ آ گیا تو اس کی ایفیکیسی پر فرق تو پڑتا ہے، بالکل لیکن اگر وہ ویکس ڈرائی ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی سنائی پر تھوڑا بہت افیکٹ ڈالتی ہے. ورنہ نارملی جو سیکریشنس ہوتی ہیں جو ہلکی سی گیلی ہوتی ہے وہ آپ کی نارمل ہیئرنگ پر افیکٹ نہیں کرتی. اچھا ڈاکٹر صاحب حمل کے دوران بہت سارے بچوں کو ایسی پرابلم ہوتے ہیں، مطلب سننے کے حوالے سے میں بات کریں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سن نہیں پاتا، تو اس کی کوئی خاص ایسی وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں اس میں کچھ جینیٹیکلی ایشوز ہوتے ہیں، کچھ برتھ ایشوز ہوتے ہیں، کچھ مائیں جو ہیں اسپیشلی اگر پریگنینسی کے فرسٹ 3 منتھس میں کچھ ایسی میڈیسن لے لیتی ہیں یا کوئی ان کو وائرل انفیکشن ہوا ہے تو اس کا افیکٹ اس کی بیبی پر آتا ہے. ٹھیک ہے پھر بیبیز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جینیٹیکلی اگر کوئی ایشو ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے، یا برتھ کے ٹائم پر سم ٹائم جو ہوم ڈیلیوریز خاص کر ہوتی ہیں یا فورسپ ڈیلیوریز ہوتی ہیں اس پہ سر پر ایک انسٹرومنٹ رکھ کر نکالا جاتا ہے تو وہ سم ٹائم ٹیمپورل ایریاز پر پریشر دیتا ہے جس کی وجہ سے بھی سماعت پر افیکٹ پڑ سکتا ہے. یا بچوں کو پوسٹ آپریٹیو کوئی انفیکشن ہو گیا، اسپیشلی کوئی وائرل انفیکشن ہو گیا، یا بائی مسٹیک کوئی ایسی اینٹی بایوٹکس لگ گئیں جس کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلمس ہو گئیں تو ٹھیک ہے. ادروائز جو ہے یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹریٹیبل ہوتی ہیں، کچھ ٹریٹیبل نہیں ہوتی ہیں. اس میں ہم ان کی کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں، ہیئرنگ ٹیسٹ کرواتے ہیں، اسپیشلی جیسے تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے تو ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں بیرا کے نام سے جو اس کے سگنلز کو بتاتا ہے کہ کتنا اس کا افیکٹ ہے، پھر اس کے حساب سے ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر جیسے ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی میں سیلف میڈیکیشن کان کے حوالے سے اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ یوزلی جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا 1-2 سال کے تو یوزلی ان کے کان میں جب درد ہوتا ہے تو وہ بتا نہیں پاتے ہیں، تو ہماری مائیں یوزلی اکثر ایسا کرتی ہیں کہ 1-2 ڈراپس تو ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، کان میں ڈال دیا اور جی درد صحیح ہو گیا، چلو جی الحمدللہ. تو اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہوم ریمیڈیز جو ہیں وہ تو لوگ گرم لہسن کا بھی ہاں ڈال وہ بھی دیتے ڈال ہیں، دیتے ہیں، ٹھیک گھر کا تیل بھی ڈال دیتے ہیں، سرسوں کا تیل ڈال دے، بلکہ اس حد تک کیا کسی زمانے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ برانڈی جو الکوہل ہے وہ جی بھی ڈال دیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اگر ویکس تھوڑی سی پھنسی ہوئی ہے وہ کوئی آپ نے لکوڈ ڈال دیا وہ ریلیف مل گیا، دس از بائی لک. ٹھیک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس قسم کی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، وہ بہتر نہیں ہے. بالکل اس وقت تو تقریباً میں سمجھتا ہوں ہر بڑے شہروں میں تو زیادہ لیکن ہر چھوٹے شہر میں بھی ای این ٹی سرجنس موجود ہیں. بہتر ہے ان کو دکھا کر کیا جائے، اس کے بعد ٹریٹمنٹ لی جائے تو بہتر ہے. ایسے ہوم ریمیڈیز سے پلیز اوائڈ کریں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تھائرائڈ کی، تو کیا جو تھائرائڈ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ای این ٹی کے اندر ہی آتا ہے؟ دیکھیں تھائرائڈ کا مسئلہ ای این ٹی سرجن بھی ڈیل کرتے ہیں، جو جنرل سرجن ہیں وہ بھی ڈیل کرتے ہیں، ان کو اینڈوکرینولوجسٹ ہیں وہ بھی ڈیل کرتے ہیں. تو ہم لوگ بھی اس کی سرجری کرتے ہیں، ہم لوگ بھی اس کو ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک کامن مسئلہ ایک اور بھی دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کے گلے بہت خراب رہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم ان کو اس بات سے روکتے ہیں یار ٹھنڈا پانی مت پیو، آئس کریم مت کھاؤ، گلا خراب ہو جائے گا. اور بہت سارے بچوں کو ٹونسس کے بھی مسئلے ہوتے ہیں، تو اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ واقعی ٹونسس ہو جائیں تو نکال دینا اچھا ہوتا ہے؟ یہ گرمی سردی میں ٹھنڈا گرم یہ بھی افیکٹ کرتا ہے گلے کو کہ نہیں؟ دیکھیں یہ جو بھی ایکسیسو چیزیں ہیں، زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے، بار بار استعمال کرنے سے ڈیفینیٹلی گلا خراب ہوتا ہے. اور ٹونسس انیشلی جیسے آپ کی پروٹیکٹیو انسٹرومنٹس ہیں، اس کے بعد اگر یہ بار بار انفیکشن ہو جائے، بار بار خراب ہو جائے تو پھر وہ ایک سورس آف انفیکشن ہو جاتے ہیں تھروٹ میں، پھر ان کا نکالنا لازمی ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم ان چیزوں سے اوائڈ کریں، جیسے بہت زیادہ آئس کریم، کولڈ ڈرنکس، اور یہ آج کل جو جنک فوڈس اور یہ اسپائسی فوڈس، ساسز وغیرہ ہیں،
ان سے تھوڑا سا اوائڈ کریں تو یہ گلے کی بیماری سے بھی بچا جا سکتا ہے. صحیح، یعنی ہر چیز اعتدال میں کھائی جائے تو بہتر ہاں وہ تو ہے نیچرل ہے کہ ہمیں جو بھی چیزیں کھانی ہے اپنے کنٹرول کے اندر کھانی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمیں پسند ہے تو ہم بے حساب وہ کھاتے رہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سامعین آپ ہمارا شو سن رہے ہیں ہیلتھ فار ایوری ون، جو آپ ہر جمعے کو سنتے ہیں. میرا اور آپ کا ساتھ 12 بجے تک رہے گا. ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر محمد جمیل میمن ہمارے ساتھ ENT ہیڈ اینڈ سرجن ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر آپ بھی ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 021-111-000-105 پر، اور فیس بک پہ بھی میسج بھیجنا چاہیں تو ہاٹ FM 105 کے فیس بک پیج کو لائک کیجیے اور وہاں پر اپنا میسج بھیج دیجیے. اچھا ڈاکٹر ایک اور چیز مجھے پوچھتی ہے، یہ ہیڈ اینڈ نیک سرجن یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ ENT کے میں ہی کور ہوتا ہے یا یہ الگ سے کیوں لگایا دیکھیے گیا آپ کے کان ہیڈ میں لگے ہوئے ہیں، ناک آپ ٹھیک کے ہے ہیڈ میں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور تھائرائڈ آپ کا نیک میں لگا ہوا ہے. صحیح ہے تو اوکے. ہیڈ اینڈ ایک سرجری تو ہو ہی گئی نا. اچھا ٹھیک ہے، یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک جو بھی مسئلے ہیں آپ کے ہاں گلے لیکن سے. اس میں دیکھیں ہیڈ اینڈ نیک میں ہم تھوڑا سا جیسے آئز کی پورشن کو الگ کر دیتے ہاں ہیں، اور برین کو برین الگ کے لیے الگ کر دیتے ٹھیک ہے ہیں، اور جو سروائکل ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ڈینٹسٹری الگ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو اس ہے میں پورشن ہے، جو باقی پورشن ہے وہ ہم نے اپنے پاس رکھے ہوئے ٹھیک ہے بس صحیح ہے. اوکے جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ جی علی محمد. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ٹھیک. بتاتے ہیں اس پہ. جی جلدی سے سوال ختم کر لیں کیونکہ ہمارا ٹائم چیک ہو گیا. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی چھوٹا سا ٹائم چیک ہے، ٹائم چیک دے لیتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں. ڈسٹنس آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. اسٹے ٹیون ود اس. 10:30 a.m. This time check is brought to you by ٹوٹال روپیہ خرید کر مائی موبائل ٹاپ اپ اور بذریعہ قراندازی موٹر سائیکل یا ٹریک پہ جڑنے کا موقع. ڈاکٹر ضیاءالدین ہاسپٹل now brings health care facilities to your doorstep. You can get your medication delivered and get blood tests done at home or get a doctor's consultation online. Visit wholeservice.ziauddinhospital.com. Call or WhatsApp at 0321 366 0249 to book their services. کیا شاٹ ہے، کیا پلیئر ہے، پریشر میں کیا لاجواب چھکا رسید کیا ہے. ہاشمی اسبغول فٹ رہو کھیلو لمبی اننگز an official fitness partner of Karachi Kings. امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں، جو آپ ہر جمعے کی صبح 10 بجے سے 12 بجے تک سنتے ہیں. سامعین آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد جمیل میمن. ہی از ENT ہیڈ اینڈ نیک سرجن ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل کراچی. آج ہم ENT سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسئلے ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں، یعنی کان، ناک اور گلا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب میں نے صحیح بولا؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک کال پہلے جلدی سے لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ جی پلیز کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ میرے عمر جو ہے 71 ہے، 70 سال ہے. ٹھیک ہے جو کانوں سے چھوٹے چھوٹے جراثیم ہوں نکلتے، ہم لوگ چونکہ پان کھاتے ہیں نا تو پان میں ہمارے ہاتھ میں چونے بھی لگتے ہیں، تو تمباکو کا بھی استعمال ہوتا ہے پان میں، تو جو کان کو لگتے ہوئے کھاتی وہ بالکل سب پھول جاتے ہیں وہ جو جراثیم ہیں. یہ نہیں صرف کان سے، ہر جگہ جو بال ہیں آنکھوں سے بھی نکل رہے ہیں. آپ سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کانوں سے چھوٹے چھوٹے جراثیم نکلتے ہیں.
ٹھیک ہے یہ پتہ نہیں واللہ عالم اندر سے آ رہا ہے یا اوپر کا کچھ پوزیشن ہے وہیں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے اوکے تو یہی سوال کر رہا تھا بس. اوکے ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے جو سوال تھا اصل میں ڈاکٹرس نے جو ڈائگنوز کیا ہے آپ کو وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ کے ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے. لیکن ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے آپ کی جو نارمل جو بریدنگ پیٹرن ہے وہ ڈسٹرب ہے اور جو سائنسز کے اندر جو سیکریشنز ہوتی ہیں جو نارملی ڈرائی اپ ہو جاتی ہیں سامنے سے نکلتی ناک سے وہ اندر پوسٹ نیزل ڈرپ جس کو ہم کہتے ہیں گلے کے اندر جس کو آپ عرف عام میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ریشہ گلے میں گر رہا ہے وہ آپ کے گلے کو خراب کرتا ہے. تھوڑا سا اس کا امیونٹ جو سسٹم ہے اس کو ڈسٹرب کرتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کا گلا بار بار خراب ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے آپ کو جو سافٹ اینڈ اورائن کلینک ڈراپس دی ہیں وہ ان کا بیسک مقصد یہی ہے کہ آپ کی ناک کھلی رہے اور یہ الرجی کی وجہ سے جو سیکریشنس ہیں وہ کم ہوں تاکہ آپ کے گلے میں بینیفٹ ہو. آج کل سرجریز کووڈ کی وجہ سے ڈسٹرب ضرور ہیں کیونکہ پرائرٹی گورنمنٹ کی کووڈ پر زیادہ ہے رادر دین نارمل سرجریز. اگر کوئی زیادہ سیریس پرابلم ہوتا ہے تو ہم بالکل اس کی سرجری کرتے ہیں. آپ اپنے ڈاکٹر جناح ہاسپٹل جاتے ہیں, بہت اچھا ہاسپٹل ہے, وہاں سرجری کروا سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کورونا کی ٹیسٹ کروانا آپ کے لیے لازمی ہو جائے گی. ایک اور کال لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون بات؟ میں نازش بول رہی ہوں. جی نازش, مجھے ڈاکٹر کو معلوم کرنا ہے کہ میرے کان میں جب کھلتی ہوتی ہے بہت, جب مجھے 4-5 چیز آ جاتی ہے تو کان کی ختم ہو جاتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیں کان میں اگر جو خارش ہونے کی بات کر رہی ہیں, اگر آپ کے سر میں ڈینڈرف وغیرہ ہے, ڈرائینس ہے, تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے. اگر آپ کان کو بہت زیادہ ریگولرلی صاف کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی اریٹیشن رہتی ہے. اگر کان کے اندر تھوڑا سا پانی اسٹیک کرے اور فنگل انفیکشن کا اسٹارٹ ہو تو بھی یہ ممکن ہے. بہتر تو یہ ہے کہ کسی ENT سرجن کو دکھایا جائے تاکہ وہ کم سے کم یہ ڈائگنوز کرے کہ اس کے اندر فنگل انفیکشن تو نہیں ہے, کیونکہ فنگل انفیکشن اگر ہوگا تو وہ آستے سے آپ کے ڈرم کو بھی نقصان پہنچائے گا, کان کے پردے کو نقصان پہنچائے گا. تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس کو بجائے کہ کاٹن برڈ اور کوئی ایسی میڈیسن استعمال کریں, بہتر ہے کہ کسی ENT سرجن کو دکھائیں, وہ جو کم سے کم یہ پراپر ڈائگنوز ضرور کر لے کہ کیا ایشو ہے. اچھا ایک اور جو کال تھی بیچ میں, ان کے کان سے کچھ نکلتا رہتا ہے. دیکھیں کان سے تو ویکس ہی نکل رہی ہوگی اور کوئی چیز نہیں ہوگی. اور آپ نے پہلے بھی بتایا کہ اگر نکل کے باہر آ جائے تو, لیکن وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ جی آنکھوں سے بھی نکل رہی ہے, کانوں سے بھی نکل رہی ہے. تو میں تو یہ کہوں گا بھائی کسی ENT سرجن کو قریبی کو دکھائیں ضرور. دیکھیں کان سے تو ویکس نکلتی ہے اور آنکھوں سے جو ہے وہ نارمل جو سیکریشنس ہوتی ہیں, اگر آپ کوئی نیزو لیکریمل ڈکٹ اگر بلاک ہے تو لیکریمل گلینڈس ہوتی ہیں آنکھ کے نیچے, اس کے اندر جو ہے وہ رطوبت جمع ہوتی ہے, وہ آنکھوں سے نکل رہی ہے تو ممکن ہے. اور بہتر یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر کو دیکھ کر ڈائگنوز کروا لیں تو زیادہ اچھا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اونچی آواز سے بات کرتے ہیں, چیخ کے بات کرتے ہیں, اور جیسے لوگ تقریریں بہت کرتے ہیں یا پولیٹیشینز ہیں تو ان کی آواز کہیں نہ کہیں خراب ہو جانا شروع ہو جاتی ہے ایک وقت کے بعد. تو اس کے کیا سمپٹم ہے, کوئی ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں ایسی آوازوں کے؟ دیکھیں یہ پھٹ جاتی ہے ایکسیسو اور لاؤڈ وائس وجہ کرنے سے آپ کے جو ووکل کارڈز ہیں وہ تھک جاتے ہیں, اس کے اندر سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر احتیاط کی جائے انیشیل اسٹیج پر تو وہ سویلنگ ختم بھی ہو سکتی ہے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ ووکل کارڈز کے اندر چھوٹی چھوٹی گٹلیاں جس کو ہم ووکل نوڈیول کہتے ہیں, ہم ان کو سنگرز نوڈیول بھی کہتے ہیں, وہ بننا شروع ہو جاتی ہیں جو پھر آپ کی وائس کو پرماننٹلی ڈسٹرب کرتی ہیں. پولیٹیشینز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بات کرتے 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 ان کی ووکل کارڈز کی ہیبٹ بن جاتی ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. سنگرز بھی جو ہے وہ شروع میں جب ریاضت کرتے ہیں تو وہ آہستہ 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 اپنی وائس کو بڑھاتے جاتے ہیں تو ووکل کارڈز اس کو ایڈاپشن آ جاتی ہے. لیکن عام آدمی جب چیخ چیخ کر بات کرتا ہے تو اس میں نقصان ہوتا ہے. اسپیشلی مائیں آ کر ہمیں شکایت کرتی ہیں کہ جی بچوں پر چیخنا پڑتا ہے. ابھی بچوں پر چیخنا پڑتا ہے تو بچوں پر چیخنے سے کوئی بچہ سدھر تھوڑی جاتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ زبان کا نہیں, آواز کا نہیں, آپ اپنی ہاتھ کا استعمال کریں, وہ اس میں اتنا نقصان نہیں دے گا. آنکھوں کا بھی کر سکتے ہیں زور سے یوں کر کے دکھا کے. اتنے چھوٹے بچے ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے, یا باہر کے بچے ہوں تو ٹھیک ہے, لیکن اپنے بچے تو آنکھوں کے اشارے سے ماننے والے نہیں رہے. صحیح بات ہے.
वो थोड़ा सा वॉइस का और भी जितना तरीके मैं ऑन एयर नहीं बता हाँ सकती आपसे। वॉइस रेस्ट इज इम्पॉर्टेंट. वॉइस ठीक है। रेस्ट करेंगे तो उसमें ठीक होने के चांसेस है. और फिर हम उसमें एक स्पीच थेरेपी करवाते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि आप किस तरीके से बात करें ना, स्लो टोन में बात करें, आप अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी में फ़र्क लाएं. बिल्कुल। क्वांटिटी से मतलब अगर आप सपोज अगर रोज़ाना आप 100 वर्ड्स बोलते हैं तो उसकी जगह आप 50 वर्ड्स बोलें. अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 एम्पलीफायर पर है तो उसको कम करके 50% पर लेकर आए. तो बेसिकली अपने वोकल कार्ड्स को, अपनी वॉइस को रेस्ट दें. बिल्कुल रेस्ट देंगे तो इंशाल्लाह ताला वो जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होने के चांसेस रहते हैं. बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और ऐसा ही तो खैर बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात इस पर भी करना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में एक चीज़ बहुत आम है जिसमें तंबाकू नोशी है, मुंह में छालियाँ खाना, गुटखा खाना, ये ऐसे मसले हैं कि जिसमें हम 10 शोज़ भी करें तो आई थिंक कम है. तो मैं एक जेनरिक बात करना चाहती हूँ कि हमारे मुंह के अंदर जो कहते हैं कि जो कुछ भी हम खाते हैं उसका असर कहीं ना कहीं हमारे जिस्म में होता है. यकीनन सारा निज़ाम ही खाने पीने से है. तो इन तमाम चीज़ें जो हम खाते हैं जिसकी वजह से हमारी हैबिट है इसको खाना, आप अक्सर पढ़े लिखे लोगों को भी आप देखेंगे कि मुंह में तंबाकू, गुटखा, पान, तो ये किन वजूह क्यों लोग खाते ज़रूर हैं, किन क्या मुंह के डिजीजेस हो जाती हैं, उस पर थोड़ा सा बताइए प्लीज. देखें, सबसे पहली बात आपने जैसे कहा ना कि कितने भी शो किए जाएं वो कम है. मैं तो समझता हूँ अगर रोज़ भी 10 शो करें ना तो भी बहुत ही कम है. क्योंकि ये जब तक लोग खुद इस चीज़ को नहीं समझते कि भाई ये हमारे लिए नुकसानदायक है, तब तक तो आप कुछ नहीं कर सकते. गवर्नमेंट को भी इसमें बहुत ज़्यादा बीच में तो बहुत सख्ती हो गई थी कि ये तंबाकू वगैरह और ये बाजार में बिकना बंद हो गया था, गुटखा बनना शुरू हो गया था. लेकिन मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के पार्ट से ज़्यादा पब्लिक की अपना भी एक जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों से हटाएं. हम चीज़ों से मोहल्ले गलियों में अगर लोग इस चीज़ पर आ जाएं कि छोटे छोटे इलाकों में कि हम अपने इलाके में भी कोई तंबाकू, पान और गुटखे की दुकान बंद करवा देंगे, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, शायद साल 2 साल में ये चीज़ें हमारे पास से ख़त्म हो जाएं. हम बारहा देखते हैं, आप किसी भी बड़ी हॉस्पिटल में चले जाएं, कैंसर इंस्टीट्यूशंस में चले जाएं, अक्सर मुंह के कैंसर आपके बहुत पेशेंट्स होते हैं. बेसिकली ये होता है कि ये जो आपकी गुटखा, पान, छालिया, नास, नस्वा जो खाते हैं आप, वो आपके मुंह के अंदर जो झिल्ली है उसको डैमेज करती है. क्या क्या सिम्टम्स होते हैं थोड़ा ये भी बता वो दीजिएगा. उसमें फिर मुंह का प्रॉपर खुलना बंद हो जाता है, मुंह के अंदर छाले बनना शुरू हो जाते हैं. आप कोई मीठी चीज़ खाएं, कोई स्पाइसी चीज़ खाएं तो आपका मुंह बहुत जलना शुरू हो जाता है. तो वो फिर मतलब अगर उसमें प्रॉपरली अगर माउथ वॉश नहीं इस्तेमाल हो रहे या कोई डॉक्टर के साथ कंसल्ट नहीं कर रहे, वो ट्रामेटाइज होते 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 एक छाला बन जाते हैं, फिर अनट्रीटेबल हो जाता है, नॉन हीलिंग अल्सर्स बन जाते हैं, जो फिर एंड में कैंसर की अलामत बनते हैं और कैंसर का हिस्सा बन जाते हैं. और फिर वो उसके साथ बहुत बड़े मसले हैं कि जी आप अपनी इतनी बड़ी सर्जरी करवाएं, इतने बड़े एक्सपेंस करें. मैं समझता हूँ उसका बेस्ट सॉल्यूशन तो यही है कि लोग खुद इस चीज़ को समझें. मतलब ये बड़े और छोटे लोगों की बात नहीं, ये लोगों की हैबिट फॉर्मेशन होती है. और दूसरी बात देखें, अगर हम एक चीज़ को समझें कि एक एडिक्शन है और एक हैबिट है. हैबिट जो है उसके विथड्रॉल सिम्टम्स नहीं होते, सिर्फ फीलिंग्स होती हैं कि ये हो जाएगा. लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं कि जी हमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. ऐसी कोई बात नहीं है. छाले पान खाने छोड़ने से कोई नुकसान नहीं होगा. लेकिन जो एडिक्शन है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन वो भी ट्रीटेबल है. तो हम ये अपनी एडिक्शन और हैबिट्स पर अगर कंट्रोल करें तो बहुत सी चीज़ों से हम परहेज कर सकते हैं. देखिए, हमेशा हम कहते हैं कि जो आपकी एहतियात है वो इलाज से बेहतर है. एहतियात करें और इन चीज़ों से अवॉइड करें तो फिर हम इससे बच भी सकते हैं. वेरी ट्रू डॉक्टर साहब. अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास फेसबुक पे एक सवाल है कि डायरेक्ट एयरफोन्स जो हम लोग कानों में हेडफोन्स या एयरफोन्स पहन लेते हैं, तो उसके बारे में बताएं कि उसके क्या नुकसानात होते हैं. साथ साथ एक और सवाल उन्होंने लिखा है, खैर नूर है ये कराची से, साइनस हेडेक्स की क्या अलामात होती हैं, इस पर भी बताएगा. देखिए, साइनसिस के जो हेडेक आपने खुद ही बता दिया कि साइनस के हेडेक की, साइनस में सबसे बड़ी बात हेडेक का होना, नाक में से नज़ला आना, पोस्ट नेज़ल जो गले के अंदर रेशा गिरना उसका है, सर भारी, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, छींकें आना, इस किस्म की अलामात उसमें होती हैं. और जहाँ तक एयरफोन के इस्तेमाल करने का तरीका बात है, तो देखिए कोई भी चीज़ आप अपने हाथ में 2 घंटे के लिए पेन भी रख लें और फिर छोड़ेंगे तो आपको महसूस होगी जैसे अभी तक कोई चीज़ हाथ में पड़ी हुई है. इसी तरीके से एयरफोन भी जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो एक तो ये खामखा का बोझ हम उठा कर चल रहे होते हैं,
دوسری بات یہ کہ یہ ڈائریکٹلی ویوز دیکھیں جب ہم سن رہے ہوتے ہیں تو یہ ایٹماسفیئر سے وہ آواز جو ہے وہ کم ہوتی ہوتی ہم تک پہنچتی ہے، لیکن جب آپ ایئر فونس استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی آپ کے پردوں کو جا کر افیکٹ کرتی ہے. اتنا زیادہ قوت سماعت کا فرق تو نہیں پڑتا، لیکن آپ خود سوچیں کہ ڈائریکٹلی آواز پڑ رہی ہے، کنٹینیوس آپ کے ایئر ڈرمز کو کام کرنا پڑ رہا ہے، بونس کو کام، تو وہ آہستہ آہستہ اس میں اڈاپشن تو آنا شروع ہو جاتی ہے بالکل. اور ہیئرنگ پر افیکٹ پڑتا ہے لانگ رن میں. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ جی کچھ سوال کرنا چاہیں؟ میں پرانا نزلے کا مریض تھا، سائنس کا، میں نے کا آپریشن کرایا تھا ٹھیک ہے. کا. تو مجھے جب بھی نزلہ ہو جاتا ہے، نزلے کے بعد ڈپریشن اور ہیڈنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہلو. جی 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 ہم سن رہے ہیں آپ کی بات. ہاں، اور اس کی وجہ سے مجھے قبض ہو جاتا ہے شدید، تو کافی طویل عرصے تک بیمار رہتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کا علاج پلیز بتائیے، مجھے پرہیز بھی. ٹھیک ہے. آپ پروگرام بڑا اچھا ہے ماشاء اللہ. جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں ڈی این ایس کی آپ نے سرجری کروا لی، جس کو ہم سیپٹوپلاسٹی یا ایس ایم آر کہتے ہیں، وہ آپ کا مسئلہ کریکٹ ہو گیا. لیکن اس میں آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ اپنے سائنسز، جس کو پیرانیزل سائنس کہتے ہیں، ان کا ایک سی ٹی اسکین کروا لیں، اور اس میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سائنسز کتنے انوالو ہیں. اگر خدا نخواستہ ان میں ڈیزیز ہے تو ان کی سرجری بھی ممکن ہے اور ان کی میڈیسنس بھی ہیں کہ وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. جب تک سائنسز آپ کی کلیئر نہیں ہوں گے یہ پرابلم تو آپ کے ساتھ رہے گی. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے سائنسز کا ایک سی ٹی اسکین کروا لیں، اور کہیں سے بھی کروا لیں، کوئی حرج نہیں ہے. پھر اپنے کسی این ٹی سرجن کو دکھا دیں. اگر سائنسز کا ایشو ہے تو ٹریٹیبل ہے. ٹھیک، ایک اور کال لے لیتے ہیں جلدی سے. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ وعلیکم السلام امبر، میں مسز غفار بات کر رہی ہوں. جی مسز غفار، کیسے ہیں ڈاکٹر آپ؟ صاحب کو بھی میں سلام کہتی ہوں. یہ ای این ٹی اسپیشلسٹ ہے نا؟ جی جی بالکل. اچھا امبر، میرے بھی ساتھ بھی یہ پرابلم ہے ڈاکٹر صاحب کہ مجھے 4-5 سال ہو گئے ہیں، میرا بلغم بہت جاتا ہے. تو ٹھیک جو ہے. کھانا کھاتی ہوں نا 5 منٹ کے بعد بلغم شروع ہو جاتا ہے. پھر اگر پانی پی لوں تو جانا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ میرے لیے بڑی سخت پرابلم آئی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں فلکس، کیا چیز ہے امبر؟ فلکس، وہ کہتے ہیں فلکس ہے آپ کو جو کھانے کے بعد شروع ہو جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے تو یہ ڈاکٹر بھی صاحب. کیا کوئی سائنس کی، یہ سائنس ہے کیا؟ ذرا مجھے یہ بھی بتائیں. ٹھیک ہے ابھی ڈاکٹر صاحب. سائنس کا کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا. اچھا ابھی ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں مسز غفار. بہت شکریہ. دیکھیں اس میں آپ کو جو ریفلکس کا، انہوں نے فلکس نہیں ریفلکس کا کہا ہوا ہے، وہ ایسوفیجل ریفلکس ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو ایسیڈیٹی کی ایشوز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جب کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد جو آپ کی اسٹمک کی سیکریشنز ہیں وہ باہر آ جاتی ہیں، جو اس کی وجہ سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے بلغم جمع ہو جاتا ہے. اگر آپ اپنی ایسیڈیٹی کا پراپر علاج کروائیں گی، جیسے میں آپ کو سمپل سی ایک بات بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنا کھانا جو کھائیں وہ اس کی کوانٹیٹی کو کم کر دیں. آپ دن میں 4 مرتبہ کھا لیں، لیکن کوانٹیٹی کم کر کے کھائیں، اور 4 گھنٹے سے زیادہ پیٹ کو خالی نہ رکھیں، کچھ نہ کچھ لے لیں. تو اس سے آپ کی ایسیڈیٹی پر افیکٹ پڑے گا، اور آٹومیٹیکلی آپ کی اس کے بلغم جو سیکریشن جس کو آپ کہتی ہیں کہ منہ میں زیادہ آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ میں آپ اپنی تھوڑا سا ناک کو بھی دیکھ لیں. اگر آپ کی ناک بند ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹی ہوئی، ٹائم چیک ہے، جلدی سے ٹائم چیک پہ رکنا ضروری ہے. اسٹے ٹیون ود اس. 10:45 a.m. This time check is brought to you by ہونڈا سیریز 70 کی خریداری، پائیداری، کفایت شاری، سمجھداری. میں تے ہونڈا ہی لیسا. کیا شاٹ ہے، کیا پلیر ہے، پریشر میں کیا لاجواب چھکا رسید کیا ہے. ہاشمی اسپغول، فٹ رہو، کھیلو لمبی اننگز. An official fitness partner of Karachi Kings. امبر آپ کی ہوسٹ، آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد جمیل میمن موجود ہیں، ای این ٹی اینڈ ہیڈ اینڈ نیک سرجن، ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل. جی ڈاکٹر صاحب ہماری بات کمپلیٹ ہو گئی تھی لاسٹ. نہیں، اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا اپنی نوز کو بھی ذرا چیک کروا لیں. سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ نوز کی جو سائنسز سیکریشنز ہوتی ہیں وہ بھی ریشہ بن کر نیچے گلے میں گر رہی ہوتی ہیں، جو گلے میں ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے جس کو ہم پیریفارم فوسا کہتے ہیں، وہاں کر جمع ہو جاتی ہیں. جب آپ کھانا کھاتی ہیں تو وہ اس میں ڈسٹربنس لیتی ہیں. تو آپ کا ایسیڈیٹی اور سائنس کا ایشو دونوں ہو سکتا ہے، لیکن دونوں ٹریٹیبل ہیں. ٹھیک ہے. کال تھی ہمارے پاس، ڈسکنیکٹ ہو گئی. اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے
ایک کال ہے, جلدی سے کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سے بات کر رہا ہوں, روزی خان گائیں. جو میرے بھائی کو بہت کھانگی ہے, کھانسی ہے, جو اس کو 3-4 سال ہو گیا کھانسی اس کو نہیں چھوڑتی ہے. اس کو کیا کروں؟ یہ ڈاکٹر سے پوچھا کرو. دیکھیں اس میں یہ ہے, اگر ان کو کھانسی ہے تو جی اگر ان کو کھانسی بہت زیادہ ہے تو پہلے تو ان کا چیسٹ ایکس رے ہونا چاہیے, تاکہ اس میں خدا نخواستہ کوئی چیسٹ میں ایشو تو نہیں ہے جو اتنی کھانسی اور بلغم ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نزلہ اگر اندر گلے میں گرتا ہے تو وہ بھی اریٹیشن کرتا ہے, گلے میں خارش کرتا ہے, جس کی وجہ سے بھی اکثر و بیشتر کھانسی رہتی ہے. اگر کسی ایکس رے چیسٹ ضرور کروا لیں, پھر بھلے کسی ای ٹی سرجن یا چیسٹ اسپیشلسٹ کو دکھا دے تو وہ ٹریٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور تھوڑے سے جیسے نوائز پولوشن, آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو ہماری زندگی میں ہی ہر چیز میں اتنی پولوشن ہے, لیکن نوائز پولوشن بھی کہیں نہ کہیں آپ کے کانوں کو افیکٹ کرتی ہے. بالکل, نوائز پولوشن جو ہے آپ جیسے بہت سارے ہمارے فلیٹس, گھر یوزلی کراچی میں ایسے ایریاز پر ہیں جہاں ٹریفک کا شور سارا دن اتنا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی گھروں میں بھی آپ کو پرابلم ہوتا ہے. دیکھیں نوائز پولوشن تو ہے, اس کے لیے باقاعدگی سے جیسے فیکٹری کے نوائز ہوتے ہیں وہ بھی پرابلم کرتے ہیں, ٹریفک کے نوائز جو ہوتے ہیں وہ پرابلم کرتے ہیں. کسی زمانے میں آپ کو دیکھا ہوگا کہ روڈوں پر گاڑیوں میں پریشر ہارن لگتے تھے, جو پھر گورنمنٹ نے آ کر پابندی لگائی وہ. اور باہر اگر آپ ملکوں میں جائیں تو وہاں موسٹلی ہارن بجانے پر بھی لوگ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. اور ہمارے پاس تو یہ مذاق سمجھا ہوا ہے کہ جس وقت چاہو ہارن بجا دو, جہاں سے گزرو. بہت زیادہ ہر جگہ اسپیکر اور شور شرابہ ہوتا رہتا ہے. وہ بالکل نوائز پولیوشن کی وجہ سے آپ کی ہیئرنگ ڈیفیکٹ ہوتی ہے. اور انٹرنیشنل رولس ہیں کہ اگر فیکٹری میں جو نوائز آتا ہے اس کے لیے باقاعدہ نوائز ماسک ہوتے ہیں, ان کی پراپر طریقے سے ہر ہفتے ٹیسٹ ہوتی ہیں, ہر مہینے ٹیسٹ ہوتی ہیں کہ ان کی ہیئرنگ جو ہے اس میں کیا فرق پڑ رہا ہے. کیونکہ اگر مطلب جو فیکٹریز جس میں 90 ڈیسیبل سے زیادہ کا شور ہے تو اس میں کوئی بھی فیکٹری ورکر 4 گھنٹے سے زیادہ اس کو کام کرنے کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے. اور پھر ان کی منتھلی یا ویکلی ان کی ہیئرنگ ٹیسٹ ہوتی ہے, اور اگر خدا نخواستہ ان کی سماعت پر افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کی سماعت کو روک لیتے ہیں کہ آپ اس کو زیادہ استعمال نہ کریں, اور اس کی نوائز کو ڈسٹرب کرتا ہے. بہرحال اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کا کوئی ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, اور یوزلی وہ لوگ جو بہت زیادہ بائک چلاتے ہیں اور اس قسم کے ایکسیڈنٹ جو وداؤٹ ہیلمٹ بھی جا رہے ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ناک کی ہڈی یا منہ کی کسی بھی ہڈی کا ٹوٹ جانا, تو کیا یہ تمام لوگ بھی ہیڈ اینڈ نیک سرجن سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس جی معاملے میں؟ ناک کی ہڈی کا تو ہم ای ڈی سرجن سے علاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم ناک کی بات کرتے ہیں تو جیسے سائنسز, بہت سارے لوگوں نے کہا ناک میں جو گوشت ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اس کی بہت دفعہ سرجریز کرائی جاتی ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی عرصے کے بعد وہ واپس ہو جاتا ہے. تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں یار وہ فضول کے ڈراپس ڈالتے رہتے ہیں جس کے بہت ادر سائڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گی اس پہ تھوڑی سی بات دیکھیے کریں. اس میں جیسے ہم الرجی کے پیشنٹ جو اسپیشلی ہے نا, اس کو ہم 2 گروپس میں رکھتے ہیں. ایک رنر گروپس ہوتے ہیں, ایک بلاکرس ہوتے ہیں. بلاکرس گروپ ہوتے ہیں جن کی صرف ناک بند زیادہ ہوتی ہے, اور دوسرے رنر ہے جن کی ناک بہتی زیادہ ہے. تو جو بلاکرس گروپ ہیں ان کی تو سرجری ان کے لیے بینیفٹ دیتی ہے. جو رنر گروپ ہے ان میں ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ سرجری تو آپ کروا رہے ہیں, لیکن آپ کو اپنی احتیاط لازمی ہے. ڈسٹ سے یا کسی چیز سے الرجی ہے ان سے آپ کو اوائڈ کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ نے سرجری کروا کر اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ اب میری جان چھوٹ گئی ساری زندگی لیے, تو ایسا نہیں ہے. سرجری کروائیں, وہ ایک اسٹیپ ٹوورڈس ٹریٹمنٹ ہے. اور پھر احتیاط جو ہے نا, جیسے ڈسٹ ہے تو ماسک پہن کر رکھیں, جو آج کل تو لازمی حصہ ہو گیا ہے. ڈسٹ پہنیں آپ اپنے, جیسے کچھ لوگوں کو پرفیوم سے الرجی ہوتی ہے, کسی کو مٹی سے, دھوئیں سے, تو ان موسم چینج ہوتے بھی بچوں کے اندر بھی یہ ساری الرجیز کے اس لیے تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے الرجک جگہوں سے, مطلب ڈسٹی اور اوور پالیوشڈ ایریاز جو ہیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے, تاکہ آپ کو الرجی کم ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کو سرجری کا بھی بینیفٹ ہوگا. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم ای این ٹی کی ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جو کووڈ 19 کے پیشنٹ ہیں ان کے ساتھ ہم کس طرح ٹریٹمنٹ کرتے ہیں؟
देखिए कोविड-19 में एक सिम्पटम जो थी लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट जो था वो तकरीबन समझिए कि 60% जो लोगों को था कि भाई 60% ऑफ द पॉपुलेशन वर सफरिंग विद द लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट। बेसिकली क्या होता है कि हमारे नाक के अंदर एक सूंघने की सलाहियत की नस है, ठीक है ना, जो ऑल्फैक्टरी नर्व कहलाती है, और उसके साथ जो नर्व सेल्स होते हैं और उसके साथ कुछ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। तो कोविड में ये हो रहा था कि जो सपोर्टिंग सेल्स हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे थे, जो टेम्पररी लॉस कर रहे थे स्मेल का, और फिर जिनको स्मेल का इशू आता है उनके साथ टेस्ट का इशू, 80% लोगों को टेस्ट का भी इशू साथ साथ में चलता है। तो बेसिकली काफी टाइम लगता है इसको सही होने में। वो सपोर्टिंग सेल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ लोगों में तकरीबन समझे कि 2% लोगों में ऐसा होता है कि नर्व सेल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर वो परमानेंट लॉस ऑफ स्मेल में चले जाते हैं। लेकिन जैसे जब तक सपोर्टिंग सेल्स इन्वॉल्व होते हैं तब तक वो ट्रीटेबल है। उसमें हम विटामिन ए और विटामिन ई इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसको समझे कि रीफैब्रिश होना या रीग्रो होना सेल्स के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से फिर आपकी स्मेल वापस आ जाती है। एक कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? वालेकुम सलाम। अंबर जानी, मैंने दोबारा कॉल की है। ये मैंने मेन चीज मैंने नहीं बताई कि मुझे एसिडिटी बहुत पुरानी है, ये शायद उसी की वजह है। जी एसिडिटी भी मुझे बहुत ज्यादा है, और डॉक्टर साहब से पूछिए, मुझे खांसी भी होती है, तो यही वजह, इसी की वजह खांसी भी होती है। जी बिल्कुल, ये मैंने देखिए आपको खुद कहा था कि जब आपने बलगम की बात की, मैंने कहा कि आपके साथ या साइनस या एसिडिटी का इशू है, और ये एसिडिटी की वजह ही बनती है जिसकी वजह से बलगम ज्यादा आता है। मैं आपको आके दिखाना चाहती हूँ, आप मुझे अपना सारा नंबर बताइएगा, मैं आपके पास आके फिर दिखाती हूँ। अच्छा देखिए, मैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में होता हूँ ट्यूसडे। क्लिफ्टन जी क्लिफ्टन पे ट्यूसडे आपको आके विजिट करती हूँ। जी ठीक है, आप ज़ियाउद्दीन के नंबर पर ले लेना, अपॉइंटमेंट मिल जाएगा आपको। नंबर अभी अनाउंस कर देंगे। जी ओके। आप ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन का नंबर गूगल से आराम से निकाल सकते हैं। और डॉक्टर साहब किन किन दिनों में आपकी ओपीडीज होती हैं वो बता दीजिए। मैं मंगल, जुमेरात और हफ्ता बैठता हूँ 2 to 4 बैठते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, 2 बजे से 4 बजे तक ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन में बैठते हैं, और 3 दिन हफ्ते में डॉक्टर साहब ने बताया, और आप वहाँ फ़ोन कीजिए और अपॉइंटमेंट डॉक्टर साहब से बिल्कुल ले लीजिए। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि हेड एंड नेक कैंसर्स के बारे में, तो इसमें यूजली वही माउथ कैंसर्स ही आते हैं जो जैसे अभी आपने बताया भी थोड़ी देर पहले, या कोई और चीजें हैं इसके अंदर? कैंसर के अलावा आपका लेरिंक्स है, फेरिंक्स है, इसोफेगस का अपर पार्ट है, जिसमें साउंड बॉक्स आपका जिसमें साउंड बॉक्स वोकल कॉर्ड्स, लेरिंक्स, उसके भी कैंसर्स उसमें आते हैं। ठीक है, वो भी इसमें आते हैं। तो उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि आवाज का खराब हो जाना? हाँ, शुरू में तो ये होता है कि आवाज का खराब होना, फिर उसमें यह है कि आवाज़ का बहुत ही ज़्यादा हॉर्स हो जाना कि समझ नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं। फिर वो उसका इफेक्ट आस्ते से सॉलोइंग पर भी होता है कि बंदा निकल नहीं सकता, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इस किस्म की सिम्टम्स आ जाती है उसमें। डॉक्टर साहब 5 मिनट तो रह गए, लेकिन लोग फेसबुक पे कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब से प्लीज़ रिक्वेस्ट करके एक और प्लान करें शो। बिल्कुल करेंगे फेसबुक लिसनर्स और एवरीवन। मुझे पता है हमारे बहुत सारे सवाल हैं जो अभी कवर नहीं हुए। एक और कॉल है हमारे पास। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी अंबर, मैंने दोबारा कॉल कर लिया। डॉक्टर साहब का नाम नहीं मुझे पता। डॉक्टर साहब का नाम मैं आपको बता दी, अभी आप लाइव सुनिए, अभी बता दी। जी डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर मोहम्मद जमील मेमन, ENT एंड हेड एंड नेक सर्जन है, ठीक है, और डॉक्टर M जमील मेमन, ठीक है। तो अब आप फोन कीजिए और जल्दी से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। डॉक्टर साहब आपके पास मिसेस गफ्फार आएंगी तो आपने स्पेशल ट्रीटमेंट दे दीजिएगा हॉट FM 105 की तरफ से। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे हम हेड एंड नेक उसकी बात कर रहे थे, अच्छा वो लिरिक्स जब आपका होता है तो उसमें आवाज़ का खराब हो जाता है? लिरिक्स का पहले आवाज़ खराब होना शुरू होगा और सांस लेने में समटाइम दिक्कत होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जैसे हमने बात की थी कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी हियरिंग लॉस होता है, तो कोई ऐसी डिवाइसेस या कोई ऐसी चीज़ आती है कि अगर उनको स्टार्टिंग में लगा दी जाए, कोई ऐसी सर्जरीज होती हैं जिसपे वो बच्चे नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ जाए? जी आजकल कॉक्लियर इम्प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और जो उसके लिए राइट केसेस होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनके कॉक्लियर इम्प्लांट्स लग रहे हैं और उसमें सामान जो है वो वापस आ रही है। मतलब वापस आने से मतलब वो इंस्ट्रूमेंटल हियरिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर वो नॉर्मल लाइफ में आ जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? शफक बोल रहा हूँ। जी कोई सवाल करना चाहेंगे? हाँ, मेरी वालदा की एज जो है ना 100 ईयर्स है माशाल्लाह, ठीक है ना? माशाल्लाह जी। हाँ, तो ये ऊंचा सुनती है, तो मैं जो बाजारों में जो है वो मिलते हैं, कान के आले जो मिलते हैं, वो लगवा सकता हूँ? ठीक है, अभी डॉक्टर साहब जवाब देते हैं, आप लाइव सुनिए।
جی جی بالکل لگوا سکتے ہیں. اس کے لیے پہلے ان کی سنائی کا ٹیسٹ ہوگا, سماعت کا ٹیسٹ ہوگا. ان کی ایج اور ان کی سماعت کے حساب سے ان کے ہیئرنگ ایڈز بنتے ہیں. اس سے بالکل ان کی سماعت اگر ٹریٹیبل ہے تو ٹریٹ ہو جائے گی. ہیئرنگ ایڈ لگوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, ہیئرنگ ایڈ پہ بھی ایک ڈیٹیل اس کا سبجیکٹ ہے کہ ہیئرنگ ایڈ پہ ظاہر ہے ساؤنڈس کا کتنا کیا ہونا چاہیے, اس کی بھی پوری ایک الگ جی ٹیکنیکس ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹائم بالکل آپ بس 2 سے 3 منٹ رہ گئے, کلوز کرتے ہیں اس کو. ضیاء الدین ہاسپٹل کے بارے میں کچھ بتائیے, کس قسم کے ہم ENT پیشنٹ, کیا کنسلٹیشن تھے اس پہ اگر کچھ بتانا دیکھیں, چاہیں. جہاں تک ضیاء الدین ہاسپٹل کے حوالے سے ہے تو ظاہر ہم جس ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں اس کی بات تو ہم ضرور کریں گے. اس میں سمجھتا ہوں کراچی میں اگر نمبر 1 نہیں تو کم سے کم اس حد تک تو ضرور ہے کہ جتنی میڈیکل فیسلٹیز ضیاء الدین ڈفرینٹ پیریفریز میں پرووائڈ کر رہا ہے اتنی کوئی ہاسپٹل پرووائڈ نہیں کر رہی ہے. اور باقی ہاسپٹلس میں جو کنسلٹنٹس ہیں وہ بھی ماشاء اللہ اچھے ڈاکٹرس ہیں, اور اپنی طرف سے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ مریض کو بہتر سے بہتر ٹریٹ کر سکیں, بہتر سے بہتر سہولتیں معیار کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ نرسنگ کیئر میں لوگ کہتے ہیں ضرور کہ آغا خان, لیکن میں سمجھتا ہوں ضیاء الدین کے پیچھے نہیں ہے. خیر, اس وقت ظاہر ہے جتنے بھی میڈیکل ہاسپٹلز ہیں وہ اپنی اپنی جگہ یقیناً کووڈ-19 میں ان ہاسپٹلز نے ہی بہت فرنٹ لائنر کے طور پر ڈاکٹرز نے کام کیا, تو اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر میں انہوں نے کہا کہ 5 ٹپس دے دیں اپنے سبجیکٹ پر کہ ہم ENT کے پرابلم سے بالکل دور رہیں. جلدی سے, آپ کا آدھا منٹ. دیکھیں, مطلب پہلے یہ کان کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ اپنے کانوں کو صاف کرنے کی کوشش نہ کریں, سب سے بات. دوسری بات یہ کہ لیرنگس کے حوالے سے ہے کہ آپ اپنے بات وائس کو تھوڑا سا ریسٹ پہ رکھیں تاکہ زیادہ آپ کے لیرنگس میں پرابلمس نہیں ہوں. کم بولنا ضروری ہے اور آہستہ بولنا ضروری ہے. تیسری چوتھی چیز یہ کہ یہ پان گٹکا پان جو ہے ان سے مہربانی کر کے جان چھڑائیں تاکہ یہ منہ کے کینسر اور منہ کی بیماریوں سے آپ بچ سکیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ ماؤں کے لیے جیسے ایڈوائس تھی کہ مہربانی کر کے بچوں کو سلا کر دودھ نہ پلائیں, تھوڑا سا 45 اینگل پر بٹھا کر دودھ پلائیں تاکہ بچوں کے کان کے ساتھ ایشوز کم سے کم ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسری چوتھی اور پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا الرجن سے, جن چیزوں سے آپ کو الرجی ہے, خاص کر کے ڈسٹ ہے, پرفیوم ہے, یا کوئی ڈرنکیبل ایسی کوئی چیزیں جیسے پیپسی وغیرہ سے ہوتا ہے, ان سے اوائڈ کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں. آئی تھنک امیزنگ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. آخر میں ریڈیو کی افادیت پہ کچھ کہنا چاہیں. اس پر ریڈیو کی افادیت پہ. ریڈیو کی افادیت, ریڈیو کی وجہ سے آپ مجھے سن رہے ہیں اور آپ کو مشورے مل رہے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مطلب ثواب کا کام ہے کہ آپ کی آواز وہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے لوگ آپ کو فون کرتے ہیں, آپ ان کو گائیڈ لائن دیتے ہیں, اور اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں وہ یہی کر سکتے ہیں کم سے کم آپ کے مسئلے سن کر آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ لائن کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. آئی تھنک یو ہیو گیون دا بیسٹ ٹپس ٹوڈے, اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ایک اور شو کریں گے. سامعین, آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے, 12 بجے تک میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا. خبروں کے بعد واپس آتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کا شو امیزنگ, بہت مزہ آئے. ٹائم کم ہو جائے.